السلام علیکم۔ کیزر اسلامک جی کے کی سیریز ڈیلی مسائل کی دنیا میں آج کا سوال سود کے پیسے سے تعمیرات کروانے کے بارے میں ہے۔ کیا بینک سے ملنے والا سود گھر یا دکان کی بیت الخلا بنانے میں استعمال ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ ترجمہ: اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام ٹھہرایا۔ وضاحت یہ ہے کہ سود کا پیسہ سراسر حرام ہے اور حرام مال کو اپنی کسی بھی ذاتی ضرورت یا تعمیر میں لگانا جائز نہیں۔ یہ پیسہ گندگی کی طرح ہے، اسے صرف اور صرف ثواب کی نیت کے بغیر کسی مستحق کو دینا ہی اس سے چھٹکارے کا راستہ ہے۔ اسے اپنے گھر پر خرچ کرنا گناہ کو دعوت دینا ہے۔ دین کی صحیح سمجھ کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ السلام علیکم۔ ڈیلی مسائل کی دنیا میں آج کا مسئلہ رضی اللہ عنہ کے استعمال کے بارے میں ہے۔ کیا یہ لفظ صحابہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بولنا درست ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تعریف میں سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ترجمہ: اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وضاحت یہ ہے کہ یہ لقب اللہ نے خاص طور پر صحابہ اکرام کو ان کی قربانیوں پر عطا کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لیے رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے تاکہ صحابہ کا وہ خاص مقام جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ واضح رہے اور دوسروں سے ممتاز نظر آئے۔ ایسی ہی علمی باتیں جاننے کے لیے کیزر اسلامک جی کے کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ السلام علیکم۔ ڈیلی مسائل کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کا مسئلہ ایک بہت بڑی غلط فہمی کے بارے میں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کافر کہنا کوئی گالی ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ کہنا کسی کی توہین کرنا یا گالی دینا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، کیونکہ انہوں نے دین حق اور اللہ کا انکار کیا ہے، اس لیے انہیں انکار کرنے والا یعنی کافر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 256 میں فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ ترجمہ: جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے وہی ہے جس نے مضبوط رسی کو تھام لیا۔ لہٰذا یہ کوئی گالی نہیں بلکہ صرف ایک حقیقت کا بیان ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے کیزر اسلامک جی کے کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔